بعد بنا طنز و استہزاء کہتے ہیں ہاں بھائی تم میں سے کون ہیں کہ جن کے اندر اس حکم نامے نے ایمان کو بڑھایا ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے رہنا، نرمی کا مظاہرہ نہ کرنا، اور قریب ترین کفار سے لے کر بعید ترین تک اس عمل کو جاری رکھنا، تو وہ کون ہے کہ جس میں اس حکم نامے کو سن کر ایمان میں، یقین میں اضافہ ہوا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور میرے پاس جو تو صحیح معنی میں مومن ہیں سچے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان تو اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں کہ ان اللہ مع المتقین، ہم تنہا نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا قانون مکافات عمل ہمارے ساتھ ہے، کائناتی قوتیں ہمارے ساتھ ہیں، تو اللہ کی مشیت کو بروئے کار لانے کے لیے ہم اٹھے ہیں۔ تو ہم تھوڑے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں، ہم بودے نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ آیات یقیناً ایمان کے اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اللہ کے ان وعدوں کو سن کر خوشی کا اظہار کرتے، خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن وہ کہ جن کے دل دماغ مریض ہیں، بودے ہیں، نفاق کا مرض بھی ان کے دل دماغ میں ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کے اندر جو سابقہ جمود کی کیفیت ہوتی ہے، پستی کی جو ذہنیت ہوتی ہے، حیوانی جذبات کے ساتھ جو ان کی ایک چپکا ہوا جو ان کا تعلق ہے، وہ ان کو اور زیادہ حیوانی جذبات کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے دم تک اسی حالت پر قائم رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے، اولا یرون، یہ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، کہ ہر سال ایک یا دو دفعہ ایسی صورتحال ضرور پیدا ہوتی ہے کہ جس سے ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یفتنون، جس طرح کٹھالی میں کوئی دھات یا سونا ڈالا جائے تو اس کا انر باہر آ جاتا ہے، کھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو میں ایسا یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں لا کی اپنے نفاق کو چھپائیں تو بھی وہ نفاق ظاہر ہو جاتا ہے سب کی نظروں میں۔ ثم لا یتوبون، لیکن اس کے باوجود یہ توبہ نہیں کرتے، قانون الہی کی طرف نہیں لوٹتے۔ ولا هم یذکرون، چلو قانون الہی کی طرف نہ لوٹیں، توبہ کامل نہ کریں، تو کم از کم جو عہد ہے اس کی خلاف ورزی سے تو باز آ جائیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی ایسی کوئی صورت یعنی حکم نامہ نازل ہوتا ہے جس میں اسی طرح کے جہاد کا، قتال کا، دفاع کا حکم ہوتا ہے، ناظر بعضهم إِلَىٰ بعض، تو یہ مجلس میں اگر ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں حال یراکم من احد، کیا تمہیں کوئی مومن تو نہیں دیکھ رہا؟ من احد سے مراد یہاں من احد من المومنین، کہ کیا تمہیں کوئی مومن تو نہیں دیکھ رہا؟ کیونکہ منافق اگر ہیں وہ تو سارے ایک ہی، وہ جس طرح مٹی کے وہ ہیں سارے ڈھلے ہوئے، لیکن یہاں من احد من المومنین، کوئی مومن تو تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ تو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں کوئی مومن نہیں دیکھ رہا، سب ایک ہی ہیں، یا وہ تنے تنا ہے، ثم انصرفوا، تو پھر وہ الٹے پاؤں لوٹ جاتے ہیں، حکم کی تعمیل کی بجائے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، موقع محل سے ادھر ادھر جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، تو یہ صرف اللہ قلوبہم، پھر وہی بات، یہ ترجمہ غلط ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، یہ ان صرفوں کے بعد ہے صرف اللہ، یہ باب مشاکلہ، کہ یہ جو انہوں نے اپنے دلوں اور دماغوں پر نور قرآن کو آنے سے روکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون مکافات عمل کے تحت ان کو اس کی سزا دے گا، ان کو یہ اس کی سزا پائیں گے۔ اور فرمایا اس لیے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ سزا کا ایک مظہر یہ ہے کہ ان کے دل دماغوں سے تفقہ کی صلاحیت ختم ہوگی، یعنی گہرا غور و خوض تو ایک طرف، سطحی سوچ بھی نہیں رہی، خالص حیوانی سوچ ہے، انسانی سوچ کسی دائرے میں نہیں رہی۔ اب خطاب فرمایا یہ منافق ہوں یا یہ اہل ایمان ہوں، السابقون الاولون، اور یہ مرض والنفاق، ان سب کے حوالے سے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے پاس رسول آئے ہیں، من انفسکم، جو رسول بشر ہیں، نور اس معنی میں نہیں
یعنی جن سے نور، تو وہ فرمایا خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، اوتار نہیں، یہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں، وہ من انفسکم، تم جیسا بشر ہے۔ اور یہ رفقہ محترم عظیم احسان اللہ کا کہ اس نے ہماری طرف رسول جو بھیجا وہ ہم ہی میں سے ہے۔ اس کے اندر یہ حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم ویسے بن سکتے ہو، وہ اسوہ اپنا سکتے ہو، نمونہ اپنا سکتے ہو، کیونکہ وہ رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو بندہ ہونے کے ناطے سے بندگی میں، بشریت میں تم بھی بندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو اگر وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے تو ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو اگر کوئی اپنے نبی کو اوتار بناتا ہے یا اپنے نبی کو وہ نور کہتا ہے تو وہ دراصل ان کی شان گھٹا رہا ہے اور امت میں مایوسی پیدا کر رہا ہے۔ ہمارا رسول آئے جو تمہیں میں سے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے، تمہارے ساتھ ان کا تعلق جو اس کی حالت یہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا شاق گزرتا ہے ان پر یہ کہ تم کسی کھاڑیا کھائی میں گرو، یعنی کھاڑیا کھائی میں یا ناگوار سچویشن میں مبتلا تم ہوتے ہو، اور اس کی ٹیس اور تکلیف جو ہے وہ تمہارا رسول محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں میں عرض کروں کہ رسول کہا ہے، نبی نہیں کہا۔ اس میں بھی ایک یعنی نقطہ یہ ہے کہ یہ اصل میں مرکز ملت کے اوصاف ہے، کہ مرکز ملت کو چلانے والے بھی من انفسکم، وہ کوئی اوپر سے نہیں آئیں گے، ملائکہ نہیں ہوں گے اس معنی میں، وہ تمہیں میں سے تم ہی ہو۔ اور تمہارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ مرکز ملت کے اندر خواہی کا یہ جذبہ ہو کہ وہ امت کے کسی فرد کو تکلیف میں نہ دیکھ سکے، تکلیف ہو طوفان کی شکل میں، قحط کی شکل میں، کسی بھی ایسی صورت میں، تو اس کا دل اس سے پہلے کہ وہ ملت کے اوپر آئے اس کے دل دماغ پر اس کا اثر ہو، تاکہ قبل از وقت اس کا سدباب کرے۔ حریص علیکم، اور وہ ملت کے افراد کی فلاح و بہبود کا حریص ہو، ان کو درخواستیں نہ دینی پڑے، لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لائنوں میں جو مال مل رہا ہے وہ بھی معلوم۔ حریص علیکم، اس سے پہلے کہ ملت اس کے دروازے پر جائے درخواستیں کرے، اس سے پہلے کہ ایسی کوئی بات امت کی طرف سے ہو، حریص علیکم، وہ امت کے نفع کے لیے، نقصان کے لیے، فلاح کے لیے، ربوبیت عامہ کے لیے آج خود انیشیٹو لینے والا ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے وہ اس طرح ہو جس طرح مادر مہربان، جس طرح ماں تو وہ اس کی رؤفت و رحیمیت ماں باپ کی طرح، تو ماں باپ بیٹے کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں تو یہی مرکز ملت کا کام ہے، وہ ہمارا اب ہے۔ ما کان محمد ابا احد من ولکن تو خاتم النبی، تو وہ اب ہے۔ تو اب کے فرائض ماں باپ کے طور پر، یعنی ایک گھرانہ جس طرح ہے تو ایک گھرانے کے اندر جو کچھ ماں باپ کرتے ہیں وہی امت کا اجتماعی گھرانہ جو ہے، انما المؤمنون اخوہ، وہ اخوت کا پورا نظام، ربوبیت کا، ربوبیت عالمینی کا، امت مسلمہ کے تمام افراد تک تو ہر گھر وہ نظام لے کر جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا کہ اگر تم ایسے نظام سے، ایسے نظام کو لانے والے سے بیک آؤٹ کر جاؤ، ایسے رسول سے بیک آؤٹ کر جاؤ، تو اے رسول اعلان کرو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو میرے لیے کافی ہے میرا اللہ۔ مراد یہ ہے کہ یہ نظام فیل ہونے والا نہیں، تم نہیں اپناؤ گے تو انسانیت کا کوئی اور طبقہ، کوئی اور جماعت، کوئی اور گروہ، یہ مٹنے والا، یہ چلا ہوا کارتوس نہیں ہے اسلام۔ اسلام کی قدریں ہی چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، یعنی قافلہ بشر جو ہے وہ اسی کی پناہ گاہ میں آئے گا، رک رک کے سمجھے گا بشر آخر پناہ یہ ہے۔ تو نوع انسانیت کے لیے اس کے سوا تو کوئی ملجا و ماوا ہے نہیں، ملجا و ماوا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے اسی نظام میں نوع انسانی کی پناہ ہے۔ فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کافی ہے میرے لیے اللہ، لا الہ الا ہو، اور وہی ہے قانون عطا کرنے والا، نظام عطا کرنے والا، کہ جس کی ہمیں محکومیت اختیار کرنا چاہیے اس کے قوانین کی، اور وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی اپنے قوانین کے تحت کرتا ہے، اسی کے اوپر علیہ توکلت، میں اسی کے قوانین پر، اقدار پر اور عطا کردہ نظام پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ رب صرف
زمین کا نہیں، تو زمین، آسمان اور اس کا اقتدار اعلیٰ ہر چیز پر محیط ہے، وہ زمین و آسمان میں اس کی کبریائی ہے۔ تو اگر اس کبریائی کو ہم انسانی دنیا میں اسٹیبلش کریں تو ہم بھی عالم بن جائیں گے۔ تو اس طرح رفقاء محترم یہ جو آگے سورہ یونس سے سورہ النحل تک جو صورتوں کا مجموعہ آ رہا ہے وہ دراصل اسی ایک آیت کا بیان ہے۔ یہ جو دو آیتیں 128 اور 129 آئی ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، رسول آئے تو رسول کیا لے کر آتا ہے؟ رسالت لے کر آتا ہے، کتاب لے کر آتا ہے، پیغام لے کر آتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ حروف مقطعات جسے قوم نے کہا ہے یہ آیات ہیں، اور ان میں ایک ثبوت یہاں یہ مل رہا ہے کہ رسول کو کیا کہا تھا؟ رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم۔ اب اگلی سورہ میں جو الف لام، الف تو پہلے آگے امین، لام لین القلب، اور یہ جو رؤوف الرحیم ہے یہ را پر ڈبل را ہے، ڈبل را، تو ڈبل را دو راؤں کے قائم مقام ہے، اور یہ دو رائے ہیں رؤوف اور رحیم۔ تو گویا کہ الف لام کا جو اب تک تاثر چلا آ رہا تھا سورہ توبہ تک، وہ تاثر اب رؤوف الرحیم ہونے کی شکل میں نئے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ رسول جو رؤوف ہے، رحیم ہے، یہ رسالت کیا لایا ہے، پیغام کیا لایا ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو پروگرام اور دستور حیات لایا ہے وہ سراپا حکمت میں مبنی ہے، اور یہ حکمت میں نے عرض کیا تھا کہ جب کتاب حکیم آئے گا تو اس سے ہوگا کتاب کائنات، صحیفہ فطرت۔ صحیفہ فطرت سب کے سامنے ہے، صحیفہ فطرت سے جو دلائل ماخوذ ہوں گے وہ یہود کے لیے، نصارہ ہی کے لیے نہیں، دہریہ ہو، ملحد ہو، سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی ہو، صحیفہ فطرت تو ایسی کتاب کائنات ہے کھلی ہوئی بین یدیکم، سب کے سامنے، کہ کوئی اس کا انکار کر نہیں سکتا۔ تو یہ سورہ یونس سے سورۃ النحل تک یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ التوبہ کی، ان کی شرح اور تبیین ہے، بئی معنی کہ ایک صورت میں کتاب فطرت کے دلائل ہوں گے، اور وہ جو المبین کے حوالے سے آئے گی اس میں تاریخی شہادات ہوں گی۔ تو یہ سورہ النحل تک یہ سلسلہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر کل عید نہیں، کل روزہ ہے، تو کل انشاءاللہ العزیز ہم سورہ یونس سے آگے چلیں گے، اور پھر ایک دن کا وقفہ ہوگا، تو پھر چھٹیوں میں بھی کوشش کریں گے کہ النحل تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔